اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے اس بنیادی ستون سے اسلام کے منحرف ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے اور ایسا تو کہتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اس کو نہیں مانتا کہ آپ کا حق ہے، تب تو وہ جو بنیادی شناخت ہے مسلمان کہنے کی، اس میں سے ایک بڑے عنصر کا انکار ہو گیا نا۔ یہاں زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا جا رہا، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ زیر بحث یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے، کیا حکومت کو یا معاشرے کے نظم کو مجھ سے اس کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، اور وہ کرے تو پھر مجھے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اہل سنت کا نقطہ نظر یہی رہا ہے، اور یہ بالکل درست نقطہ نظر ہے کہ جب حکومت مطالبہ کرے گی تو ہم انکار نہیں کریں گے۔ یعنی حکومت کے ساتھ جو تعلق ایک شہری کی حیثیت سے مسلمان کا ہونا چاہیے، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ حج کے لیے بلائیں گے تو ہم جائیں گے، وہ جہاد کے لیے آواز دیں گے تو ہم ساتھ چلیں گے۔ اسی طرح اس کا معاملہ زکوٰۃ کا ہے یا ان چیزوں کا ہے جو ریاست سے متعلق ہے۔ میں نے بھی کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ وہ چیزیں جو ریاست یا نظم اجتماعی سے متعلق ہیں، ان میں ہماری تحقیق مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کی میں نے مثالیں دی تھیں بعض نشستوں میں، مثلا یہ بات کہ رمضان کا اعلان کیسے ہونا چاہیے، مثلا یہ بات کہ چاند دیکھنے کے بارے میں صحیح اصول کیا ہے، اسی طرح سے جمعہ کا خطبہ دینا ہے یا جمعہ کا انعقاد کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور ایک رائے دوسری رائے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ یہی معاملہ جہاد کا ہے، یہ بھی کوئی فرد سے متعلق چیز نہیں ہے۔ حج کا نظم بھی کسی نے قائم کرنا ہے، عیدین کے لیے بھی اہتمام معاشرے کو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو پڑھنے کے لیے جانا ہے یا شریک ہونا ہے، اس میں شامل ہونا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں جن میں جماعت مخاطب کی گئی ہے، معاشرہ مخاطب کیا گیا ہے، ان چیزوں میں اصول یہ ہے، اور یہ بڑا صحیح اصول ہے، کہ اگر کوئی مختلف رائے بھی ہوگی اور لوگ اس سے الگ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو ہم اپنی رائے دیں گے، اپنی رائے کے دلائل بیان کریں گے، لوگوں کو قائل کرنے کی صحیح بھی کریں گے، اس بات کی جدوجہد بھی کریں گے کہ لوگوں کی اکثریت ہمارے نقطہ نظر کی قائل ہو جائے۔ لیکن اختلاف کرنا ایک الگ چیز ہے، مخالفت نہیں کی جائے گی، خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، سرکشی نہیں اختیار کی جائے گی۔ ہزار اختلاف کے باوجود رمضان کا اعلان ہو جائے گا تو اس کی پیروی کی جائے گی، جمعہ کا انعقاد مسلمانوں کا معاشرہ کر دے گا تو اس میں جا کے شامل ہوں گے۔ اسی طرح کا معاملہ عیدین کے بارے میں ہوگا۔ حج سے متعلق بھی کوئی تاریخ کا اختلاف ہو گیا، فلاں اور فلاں ہو گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ہم اپنا اختلاف بیان کریں گے، یہ ہمارا فرض ہے، لیکن حج کرنے کے لیے جائیں گے اور وہ حج بالکل درست ہو جائے گا۔ جہاد کے معاملے میں بھی اگر تو کوئی واضح نص ہے جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ تدبیری نوعیت کے معاملے میں جو فیصلہ مسلمانوں کی حکومت کر لے گی اس کی پیروی کی جائے گی، اس کی غلطی البتہ واضح کرنے کا حق ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو تمام اجتماعی معاملات میں ہمارے دین کی تعلیم یہی اسی کا ایک حصہ ہے جس کو انہوں نے بیان کر دیا۔ نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ایک اطلاقی سوال یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، اسٹیبلش سنہ ہے زکوٰۃ، کوئی اور اسٹیبلش سنہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجماع اور تواتر سے پوری امت آگے نسلوں میں منتقل کر رہی ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص اٹھ کے اس سنت کا انکار کر دیتا ہے، یعنی وہاں کوئی نہ انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، نہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ مطالبہ کون کرے گا، کس کو پوری کرنی ہے، سنہ ہی کا انکار کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے میں خطیوں کو سنت نہیں مانتا، تو اس صورت کے اندر جب اتنا بڑا انحراف ہو جائے تو پھر ہم اس کا کیا حکم لگائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا اور اس کے لیے استدلال نہ کرے۔ جب بھی وہ یہ کہے گا تو استدلال کرے گا، یعنی ظاہر ہے کہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارا ایک فہم ہے، یا مسلمانوں کا ایک مجموعی فہم ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھا دے گا، تو اس طرح کی چیز ہوگی۔ جب بھی یہ ہوگی تو وہ تعویل کی غلطی میں مبتلا ہے، اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، ایک چیز کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ ہم کہیں گے کہ یہ غلط فہمی کس درجے کی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کے درجے کی ہو سکتا ہے بدعت کے درجے کی ہو سکتا ہے کوئی بڑا انحراف ہو جس کو گمراہی قرار دیا جا سکے، تو ہم گمراہی کا گمراہی ہونا واضح کریں گے، شرک کا شرک ہونا واضح کریں گے، لیکن اپنے کسی مسلمان بھائی پر کوئی فتویٰ نہیں عائد کریں گے۔ غلطی بات کی غلطی ہے، اس کو وہاں تک محدود رکھا جائے گا، یہ بات غلط ہے، یہ بات شرک ہے، یہ بات بدعت ہے، یہ بات ضلالت ہے، گمراہی ہے، اس کے آگے خود فرد کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگائیں گے، اس کو اپنا بھائی سمجھ کر، مسلمان سمجھ کر اس کے ساتھ بات کریں گے، اور بات کرنے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔
یعنی ورنہ بات کرنے کا کیا سوال ہے؟ وہ اگر دین کے دائرے سے باہر چلا گیا ہے تو پھر تو اس کو پہلے دین کی دعوت دینی چاہیے. ہم اس کی غلطی بتا رہے ہیں کہ تم نے فلاں چیز کے بارے میں جو ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جس سے متعلق اختلاف نہیں ہو سکتا اختلاف کر ڈالا ہے، اور جو تعویل کر رہے ہیں وہ تعویل بے بنیاد ہے، وہ تعویل غلط ہے. یہ بحث آپ انسانوں کے درمیان ختم نہیں کر سکتے، اس طرح کے اختلافات بھی ختم نہیں کر سکتے. یہ ہوں گے، بڑے سے بڑے پیمانے پر ہوں گے، ہوئے ہیں، پوری تاریخ یہی بتا رہی ہے. لیکن یہ سب مسلمان ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. ہم ان کے ساتھ قانونی لحاظ سے اسی طرح شامل ہیں جس طرح کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہم شامل ہوں، اور اس کے حدود معین کر دیے ہیں. اس حیثیت سے ایک دوسرے کو مان کر امر بالمعروف بھی ہوگا اور نہی عن المنکر بھی ہوگا. اور اسی طرح جو علماء فضلاء ہیں وہ اگر محسوس کریں گے کہ لوگوں نے کوئی غلط تعویل کی ہے تو اس کی غلطی بھی واضح کریں گے. ایسے نقطہ آپ نے واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. عقائد کی فہرست اہل سنت والجماعت کی زیر بحث ہے. اس میں جو اگلا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے وہ ہم سب مختلف جو ہمارے ہاں امت میں رجحانات پیدا ہوئے خود دین کی بلیف سسٹم کو سمجھنے کے حوالے سے، وہ جبر و قدر کا مسئلہ ہو، تقدیر کا مسئلہ ہو، اسی طریقے سے خود صحابہ کرام میں افضلیت کی بحث ہو، شیخین کی حکومت کے اوپر کوئی تبصرہ ہو، امامت کا تصور ہو، بہت سارے ایسے نقطہ نظر پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے رجائیت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے تو کیا لازم ہے ہر شخص کو مجبور محض بنا دیا گیا ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا بے تحاشا ہمارے نقطہ نظر ہیں. اہل سنت والجماعت کی عقائد کی فہرست میں اگلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اتنے جتنے نقطہ نظر سامنے آتے ہیں جو ہمارے بلیف سسٹم سے مختلف ہوں گے تو ہم ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ یہ گمراہی کے راستے پر ہیں. اگر آپ ان کے زاویے سے دیکھیں تو یہ بات تو پہلے نقطہ ہی میں کہہ دینی چاہیے. یعنی جب مسلمانوں کے اندر ایک الگ نظم قائم کیا گیا اہل السنہ والجماعہ کا، میں ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت بھی کیا ہوا تھا. یعنی یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں خوارج کے نام سے ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا. یعنی ان کا نام خوارج پڑ گیا. اس کی ایک وجہ ہے تاریخی طور پر، وہ ظاہر ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک فتنہ پیدا ہوا اس میں پہلے سیدنا علی کے ساتھ ہی تھے، لیکن پھر وہ الگ ہوئے، انہوں نے جا کے ایک جگہ ڈیرا ڈال لیا تو ان کو عام طور پر اس پس منظر میں خارجی کہا گیا. ان لوگوں نے بعض نقطہ نظر بھی قائم کیے. ان نقطہ نظر کے بالمقابل مسلمانوں کے سواد اعظم نے، یا مسلمانوں کی جو اصل جماعت تھی، خواہ وہ سیدنا علی کے ساتھ تھے خواہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو الگ بتانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ ہم اہل السنہ بھی ہیں اور اہل الجماعہ بھی ہیں. یعنی اللہ کے پیغمبر نے جو سنت ہمارے لیے چھوڑی ہے قرآن کے ساتھ، اس کو بھی ہم اپنے لیے ہدایت مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی قائم ہوگا اس سے وابستہ رہنے کو بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنی شناخت قائم کی. تو پہلے مرحلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک گروہ ہے جس کے عقائد، نظریات یا رویے سے اپنے آپ کو الگ بتانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی. اب گروہ ایک ہی تو نہیں رہے گا، اس کے بعد بھی پیدا ہو گئے، معتزلہ پیدا ہو گئے، مرجئہ پیدا ہو گئے. آپ دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا کہ جو ہمارے ہاں مختلف گروہوں سے متعلق تصنیفات ہیں ان میں دسیوں کی تعداد میں مختلف فرقے ہیں، پھر ان کے نقطہ نظر ہیں. کسی کو کلامی نظریات میں اختلاف ہے، کوئی صوفیانہ نظریات سے متاثر ہو کر ایک تعبیر کر رہا ہے، کسی کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے سیاسی معاملات میں ایک نیا نظریہ پیدا کر لیا ہے یا اس کے خیال کے مطابق مختلف نظریہ پیدا کر لیا ہے. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ بتائیں گے کہ ہم ان سے الگ ہیں، تو اس لیے اس کو ایک نقطے کے طور پر شامل تو کریں گے. لیکن میرا زاویہ نظر، میں اس سے پہلے بھی بہت ادب کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیے عقائد کی کتابوں میں اس میں 4-5 گروہوں کا ذکر ہوگا. جی یہ اچھا کیا آپ نے کہ ان کے نام نہیں لیے. 4-5 گروہ ہوں گے، اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں وہ 10 ہو جائیں گے. آج کے زمانے میں کچھ نئے بھی پیدا ہو جائیں گے. تو یہ عمل جہاں انسانی معاشرہ آگے بڑھے گا روکا نہیں جا سکتا، نئے نئے گروہ پیدا ہوتے رہیں گے. یہ دیکھیے کہ تصوف ایک پوری دعوت ہے. ہمارے ہاں وہ آئی اور کتنے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ دین کی ایک تعبیر کی حیثیت دے دی. اسی طرح سے جمہوریت آئی، اسی طرح سے سوشلزم آیا. تو باہر سے آنے والی بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی کہیں رد کا اسلوب اختیار کیا گیا، کہیں قبولیت کا اسلوب اختیار کیا گیا، اور کہیں رد و قبول کے بین راہیں اختیار کی گئی. تو یہ ہوتا رہے گا، اس کو روک نہیں سکتے. اس میں صحیح رویہ یہ ہے، یعنی
جس کو آپ ایک صحت مندانہ رویہ کہتے ہیں، وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے. مسلمان کی حیثیت سے وہ ہماری جماعت کا حصہ ہے، پیغمبر کی امت ہے، اور جس طرح کہ قرآن نے ہمارا اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اخوت کا رشتہ ہے. دوسری جگہ اسی کو واضح کر دیا کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان جہاں جہاں بھی دنیا میں بستے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں. سیاسی حقوق کے لحاظ سے بھی سورہ توبہ میں بتا دیا کہ یہ شرائط اگر کوئی شخص پوری کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے سیاسی حقوق وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں واضح ہیں. اب اس میں کوئی شخص اختلاف کرے گا، وہ اختلاف بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. جن گروہوں یا فرقوں کو بالعموم عقائد کی کتابوں میں نمایاں کر کے بیان کیا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو کافی بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے تھے، یا جن کا اثر و رسوخ تھا، یا جن کے ساتھ اس زمانے کے سواد اعظم کے کچھ مناظرے بھی ہو گئے، تو ان کو الگ سے متعین کر کے وہ بیان کر دیتے ہیں. اصول میں یہی کہنا چاہیے کہ مسلمانوں میں اس طرح کے فرقے پیدا ہوتے رہیں گے، مختلف مدارس سے فکر وجود میں آتے رہیں گے، ان کی غلطی واضح کی جائے گی. ان سے بھی یہی کہا جائے گا کہ اپنا کوئی الگ نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو مسلمان ہو، اپنی اسی شناخت کے ساتھ جو بات ہے اس پر گفتگو کرو. بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. غلط ہے تو ہم اس کو غلط کہیں گے، اور صحیح ہے تو اس کی تائید کریں گے.